بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جانو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد عثمان۔ جانو اور جاننے دو۔ دوستو، مولانا فضل الرحمان جو عمران خان کی حکومت کا بوریا بستر گول کرنے جا رہے تھے، اس کا خود کا ہی بوریا بستر گول ہو گیا۔ پارٹی سے منحرف رہنماؤں نے اسلام آباد میں اہم پریس کانفرنس کر ڈالی۔ مولانا محمد خان شیرانی اور دوسرے سینئر رہنما جو منحرف ہو چکے تھے اس پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ پریس کانفرنس میں مولانا شیرانی نے الگ پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ سینئر رہنماؤں میں جو پریس کانفرنس میں موجود تھے حافظ حسین احمد، مولانا محمد خان شیرانی، شجاع الملک اور مولانا گل نصیب خان شامل تھے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف انہوں نے اہم دھواں پریس کانفرنس کر ڈالی اور انہوں نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے ایک الگ پارٹی بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ دیکھیے وہ پریس کانفرنس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور نہ رکن رہیں گے، بلکہ یہ تمام کے تمام اس جماعت کے ارکان ہیں جو اکابر سے وراثت میں ہمیں ملی ہے، اور وہ ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان، جو ہمارے دستور کا دفعہ نمبر 1 میں اس کا نام متعین کیا گیا ہے۔ لہذا جمعیت علماء اسلام پاکستان کا جو آئندہ کے لیے لائحہ عمل ہوگا، اس کے 3 جہات ہوں گے۔ ایک یہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، دوسرا یہ کہ فضل الرحمان گروپ سے ہمارا رابطہ کس نوعیت کا ہوگا، تیسرا یہ کہ انتشار کے خاتمے کے لیے کیا ہوگا، چوتھا یہ کہ آئندہ کی رکن سازی اور تنظیم سازی کے لیے کیا تجویز ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارا کردار کیا ہوگا، اس کے لیے 7 بنیادی اصول اور نقاط ہوں گے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی ساتھی قرآن و سنت کے خلاف کسی قسم کا قدم نہ اٹھائے گا، نہ کوئی قول اور کردار ادا کرے گا، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا مذاکرہ دعوت کے ذریعے سے جماعتی ساتھیوں کے ساتھ جاری رکھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فذکر ان ذکرى تنفع المؤمنین، ہدایات اور سنت کی یاد دہانیاں آپس میں کرایا کرو، اور یہ مذاکرہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہوگا کہ کسی ساتھی کو بھی کسی بھی کام پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور اس پر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ساتھیوں کو ترغیب دلائی جائے گی کہ ہر ایک ساتھی اپنے علم کا مکلف ہے۔ اگر آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظم کی تمام کارکردگی صداقت اور دیانت کی بنیاد پر ہے، تو آپ اپنے علم کے مکلف ہے، کسی دوسرے کے علم کی تکلیف آپ پر لازم نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں معاونت آپ کا ایمانی فریضہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، صداقت اور دیانت بر اور تقوی ہے، اور اس صورت میں آپ پر معاونت واجب ہوگا، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں
کہ اچھائی اور سچائی پر ایک دوسرے کی معاونت کیا کرو، اور اگر کوئی ساتھی سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیانت اور صداقت سے خالی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والکذب یہلک، جھوٹ انسانوں کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا تطع المکذبین، جھوٹوں کی پیروی نہ کرو، اور خیانت کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، ہر خائن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو پھر جھوٹ اور خیانت اللہ کو ناپسند ہیں، اور اگر کوئی ساتھی سمجھتا ہے کہ نظم کی تمام کارکردگی جھوٹ اور خیانت پر ہے، تو پھر جھوٹ اور خیانت تو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن ساتھی نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا کہ وہ خالق کی پیروی کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے یا اپنی خواہش کی پیروی کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے۔ یہ فیصلہ اس کا خود ہوگا، کوئی ساتھی اس پر دباؤ نہ ڈالے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے لا اکراہ فی الدین، خیر کے انتخاب میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ہوا پرستی اپنے لیے خیر سمجھتا ہے یا خدا پرستی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم تمام ساتھیوں کو ترغیب دلائیں گے کہ وہ جماعت کے ساتھ، جماعتی اداروں کے ساتھ، جماعتی ارکان کے ساتھ رابطے نہ توڑیں اور ان کو پیٹھ نہ پھیریں، ضد نہ کریں، حسد سے کام نہ لیں، سب اللہ کے مخلص بندے بنیں اور اخوت کے رشتے میں جڑے رہیں، جو یہی ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہوگا کہ نظم کے شریک لوگ ہمارے بارے میں جو کچھ بھی کہیں ان کو ہم صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہیں گے، نہ جذباتی بن کر ان کے گلے پڑیں گے اور نہ مایوس ہو کر اپنے فریضے سے دستبردار ہوں گے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو تنہا کیا جائے، یعنی نہ کوئی ساتھ دے اور نہ کوئی مخاصمت کرے۔ ساتھ دینے سے اللہ ناراض ہوگا، اور مخاصمت کی صورت میں وہ خود راستے سے بھٹک چکے ہیں تو ہمیں بھی بھٹکا دیں گے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، غلط روش والے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی کہیں ان سے نہ جذباتی بنو اور نہ مایوس، بلکہ خوبصورت انداز سے ان کو تنہا کر دو تاکہ وہ اکیلے رہ جائیں، نہ ان کا ساتھ دو اور نہ ان کا مقابلہ کرو۔ بلکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مجھے اور خوشحال زندگی والے جھوٹوں کو ہم دونوں کو آپس میں چھوڑ دو اور تم درمیان میں سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ میرے مجرم ہے، تمہارے مجرم نہیں ہے، لیکن میں جو کچھ ان کے ساتھ کرتا ہوں اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے دعوت کا محور 3 باتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ سچ بولو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی، اور سچ کا ساتھ دو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو۔
دوسرا نقطہ یہ ہوگا کہ جھوٹ قطعاً نہ بولو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والکذب یہلک، اور جھوٹ تباہی مچا دے گا، اور جھوٹوں کا ساتھ بھی نہ دو، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ولا تطع المکذبین، جھوٹوں کی پیروی نہ کرو۔ تیسرا نقطہ یہ ہوگا کہ حق کو چھپانے کے لیے حق کو باطل سے ملوث نہ کیا جائے، یعنی باطل کے ساتھ خلط نہ کیا جائے، بلکہ صریح حق بولا جائے تاکہ کسی قسم کا ابہام اور اشتباہ اس میں نہ ہو اور لوگوں کے نظروں سے حق اوجھل نہ ہو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو اور ملوث نہ کرو، کیونکہ اس طریقے سے حق لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا جبکہ تمہیں صریح حق کا بخوبی پتہ ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کتاب والو تم حق کو باطل کے ساتھ خلط کیوں کرتے ہو، اور باطل اس طریقے سے حق لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو جائے گا جبکہ تمہیں صریح حق کا پتہ ہے۔ لہذا تیسرا نقطہ ہمارا یہ ہوگا کہ حق صاف ستھرا بیان کیا جائے گا تاکہ کسی قسم کا ابہام اور اشتباہ اس میں نہ رہے۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ جو ساتھی دولت اور عزت کے بھوک سے اجتناب کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا کہ دو بھوکے انسان اللہ کے دین کو تباہ کرتے ہیں، ایک عزت کا بھوکا اور دوسرا دولت کا بھوکا۔ تو جو ساتھی ان دونوں بھوکوں سے اجتناب کرتے ہیں اور اپنے سیاسی عمل اور رہنمائی کے بدلے میں کسی قسم کی اجرت اور صفت کے خواہاں نہیں ہوں، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس دعوت و رہنمائی کے بدلے میں نہ تم سے کوئی اجرت لینے اور نہ صفت کے خواہاں ہے۔ تو ایسے ساتھیوں کے لیے باہم مربوط رکھنے اور ان کے رابطے کو مستحکم بنانے کے لیے وقتاً مشورے ہوں گے، اور جو بھی طور طریقے اس کے استحکام کے لیے ساتھیوں کے مشورے میں طے ہوں گے وہی لائحہ عمل استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو برداشت کے ساتھ ساتھ اگر حالات ایسے ہوں کہ عملی میدان میں آپ کوئی قدم نہ اٹھا سکیں لیکن کم از کم اپنے آپس کا رابطہ نہ ٹوٹ جائے اور اس کو برقرار اور مستحکم رکھا جائے، لہذا ایسے ساتھیوں کے درمیان رابطے کو برقرار اور مستحکم رکھنے کے لیے ساتھیوں کے درمیان مشاورت ہوگی اور اس کے جو بھی طور طریقے مناسب ہوں گے وہ اختیار کیے جائیں گے۔ یہ 7 بنیادی اصول و نقاط ہمارے اپنے روش کے لیے ہوں گے، باقی موجود نظم کے ساتھ ہمارے رابطے کی نوعیت کے لیے 4 تجاویز ہیں۔ نظم جو فضل الرحمان گروپ کا ہے، اگر وہ کسی بھی سطح کا نظم کسی پروگرام میں ہمیں دعوت دیں تو ہم ضرور شریک ہوں گے، اور اگر وہ ہمیں دعوت نہ دیں
اور وہ سمجھتے ہیں کہ دعوت دینا تو اہمیت کے برابر ہے، اور ہم نے جو اتنا اللہ کی ناراضگی اپنے سر لی ہے تو تمہاری اہمیت گھٹانے کے لیے لی ہے، تو پھر ہم خود بھی ان پروگراموں میں شامل ہوں گے اگر ہمیں پتہ چلے یا ہم پہنچ سکیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ہر سطح کی نظم کے ذمہ دار ہمیں یہ اطمینان دلائیں کہ اگر ہم پروگرام میں از خود گئے تو سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا کہ تم کو کس نے بلایا ہے اور تم کس لیے آئے ہو اور تم کیوں آئے ہو۔ بڑے جو عمر رسیدہ ساتھی ہیں یا جو تجربہ کار ہیں ان کے لیے تو ان باتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن بعض جذباتی ساتھی ہوتے ہیں کہ اس سے معاملہ بننے کے بجائے بگڑ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم وہاں پروگرام میں جائیں گے تو ضرور نعرے لگیں گے، تو وہ جو شور شرابہ ہوگا اور نعرے لگیں گے اس کو پھر یہ حیثیت نہ دیں کہ یہ ہمارے پروگرام کو خراب کرنے کے لیے ہے۔ جب ان دو باتوں کا ہمیں اطمینان دیں گے تو پھر بن بلائے بھی ہم ان کے پروگراموں میں جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ اگر وہ نہ ہمیں بلائیں اور نہ ہمیں خود جانے کے لیے ان دو باتوں کا اطمینان دلائیں تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ جو ساتھی ہمارے لیے پروگرام بناتے ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ ان نظم والوں کو بھی بلاؤ تاکہ وہ آ جائیں، تو پھر ہمارے پروگراموں میں دعوت کی صورت میں وہ شریک ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کے لیے بھی آمادہ نہ ہو تو پھر کم از کم اپنے پروگرام جب چلائیں تو مثبت انداز میں چلائیں، منفی انداز میں نہ چلائیں کہ فلاں کے پاس نہ جاؤ، فلاں کو نہ سنو، فلاں کو ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ جو منفی رویہ ہے اس کو مثبت رویے سے تبدیل کر دیں۔ تو یہ 4 تجویزیں ہیں موجودہ فضل الرحمان گروپ کے نظم کے ساتھ ہمارے رابطے کے لیے۔ وہ دعوت دے، 2 باتوں کی اطمینان کے بعد ہم خود جائیں، ہمارے پروگرام میں ان کو دعوت دیں وہ آئیں، یا پھر اپنے پروگرام کو مثبت چلائیں۔ تیسرا نقطہ کہ اس پورے انتشار کو جب ہم ایک وحدت سے بدلیں تو اس کے لیے بھی ہمارے 4 تجاویز ہیں۔ سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ مرکزی مجلس عمومی سے ایک قرارداد پاس کیا جائے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ان دونوں قسم کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کیا جائے اور ایک نیا نوٹیفیکیشن جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام کا جاری کیا جائے جو ہمارے دستور کے دفعہ نمبر 1 کے مطابق ہو، اور پھر اس قرارداد کو درخواست کے ساتھ لگا کر الیکشن کمیشن کو دے، اور جب الیکشن کمیشن اس پہلے دونوں نوٹیفیکیشن کو منسوخ کرے گا اور اس نئے نوٹیفیکیشن کا اجرا کرے گا تو ان دونوں کی کاپیاں مرکزی مجلس عمومی کے ارکان میں بھی اور صوبائی مجالس عمومی کے ارکان میں بھی تقسیم کر دیں۔ دوسری تجویز ہماری یہ ہے کہ مرکزی مجلس عمومی سے قرارداد پاس کیا جائے کہ جو ہمارے اکابر کا دستور تھا، جو بقول ہمارے مرکزی امیر کے 2015 کے سکھر کے اجلاس میں کہ وہ تقوی کی بنیاد پہ وضع کیا گیا تھا، تو عمومی سے قرارداد پاس کیا جائے کہ ہمارا جو اکابر والا دستور ہے وہ بحال ہے اور بعد کی جتنی بھی ترامیم ہے وہ کالعدم ہے، تاکہ ہمارا جو تقوی کی بنیاد پہ بنایا ہوا دستور تھا وہی ہمارے جماعت کے لیے دستور العمل بن جائے۔
تیسری تجویز یہ کہ مرکزی مجلس عمومی سے قرارداد پاس کیا جائے کہ 2015 کے سکر کے اجلاس میں صوبائی جماعتوں کے پاس جو اختیارات پہلے سے تھے اور چلے آ رہے تھے اکابر کے زمانے سے، اور سکر کے اجلاس میں ان کو واپس کر کے مرکز کے پاس منتقل کیا، تو یہ تیسری قرارداد مرکزی مجلس عمومی سے ایسا پاس کیا جائے کہ وہ تمام اختیارات جو لیے گئے تھے صوبوں کو واپس کر دیے جائیں۔ چوتھی تجویز یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ رکن سازی اور تنظیم سازی میں